اسلام آباد میں ایک ایسا اسکینڈل سامنے آیا ہے جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک ایسی کارروائی سامنے آئی ہے جس نے وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی، غیر ملکی شہریوں کی نگرانی اور ایک مبینہ خفیہ نیٹ ورک سے متعلق کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 9 اگست سے، جب پولیس کو ایک رہائشی عمارت میں غیر قانونی طور پر شراب کی فروخت کی شکایت موصول ہوتی ہے۔ پولیس نے کارروائی کی اور ابتدائی تلاشی کے دوران بڑی مقدار میں بیئر اور دیگر الکوہل برآمد ہوئی، لیکن کام یہاں نہ تھما۔ اصل حیران کن انکشافات اس کے بعد ہوئے جب پولیس نے عمارت کے دوسرے حصے اور مختلف منزلوں کی تلاشی شروع کی تو مبینہ طور پر وہاں ایسے اسٹوڈیو سامنے آئے جو پولیس کے مطابق بالغ افراد کے لیے استعمال ہونے والے فحش مواد کی تیاری کے لیے استعمال ہو رہے تھے، یعنی سیدھا کہا جائے تو وہاں پر موویز شوٹ ہو رہی تھیں۔ جس کی کارروائی کا آغاز مبینہ شراب کی شکایت سے ہوا، وہ ایک ایسا معاملے تک پہنچ چکی جس نے پورے آپریشن کی نوعیت ہی بدل دی۔ پولیس کے مطابق یہ سرگرمیاں چند ہفتے یا چند دنوں سے نہیں بلکہ مبینہ طور پر 6 ماہ سے جاری تھیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جو اس کیس کو مزید سنجیدہ بنا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک رہائشی عمارت میں اتنے عرصے سے مبینہ طور پر یہ سرگرمیاں چل رہی تھیں تو متعلقہ ادارے آخر کیوں اس سے لا تعلق رہے؟ آخر کیوں متعلقہ اداروں کو اس چیز کی بھنک تک نہ لگی؟ اور اب آتا ہے اس کارروائی کا سب سے بڑا پہلو۔ رپورٹ کے مطابق آپریشن کے وقت عمارت میں 500 سے زائد غیر ملکی شہری موجود تھے، جن میں چین، ویتنام اور انڈونیشیا کے شہری شامل تھے۔ پولیس نے ان میں سے 284 افراد کو حراست میں لے لیا، جن میں 60 خواتین شامل تھیں۔ اتنی بڑی تعداد میں افراد کی موجودگی نے پولیس کے لیے بھی غیر معمولی صورتحال پیدا کر دی۔ اطلاعات کے مطابق عمارت کو عارضی طور پر سب جیل قرار دے دیا گیا، زیر حراست افراد کو وہاں رکھا گیا اور بعد میں جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ان میں سے چند افراد کو اڈیالہ جیل بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس پوری کہانی میں ایک اور سوال انتہائی اہم ہے۔ اگر وہاں مبینہ طور پر ایک منظم نیٹ ورک کام کر رہا تھا تو اسے چلا کون رہا تھا؟ پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران بعض اہم ملزمان فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب تفتیش صرف اس بات تک محدود نہیں ہے کہ عمارت میں کیا ہو رہا تھا، بلکہ یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس نیٹ ورک کی اصل منتظمین کون ہیں، انہیں مالی مدد کہاں سے مل رہی تھی اور اتنے بڑے پیمانے پر سرگرمیاں مبینہ طور پر کیسے جاری تھیں۔ دوسری طرف گرفتار چینی شہریوں نے عدالت سے رجوع کیا اور ان کی جانب سے وکیل شیر افضل مروت پیش ہو رہے ہیں۔ معلومات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وزارت داخلہ نے گرفتار کیے گئے 284 غیر ملکی شہریوں کے ویزے فوری طور پر منسوخ کر دیے ہیں، جبکہ اطلاعات کے مطابق انہیں 12 دن کے لیے ایک مرتبہ استعمال ہونے والے ایگزٹ پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ لیکن سب سے بڑا سوال اپنی جگہ پر ابھی تک موجود ہے کہ یہ صرف ایک عمارت میں ہونے والی مبینہ غیر سرگرمیاں تھیں یا اس کے پیچھے ایک منظم نیٹ ورک موجود ہے؟ آخر اتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی شہری ایک ہی مقام پر کیوں موجود تھے؟ اس عمارت میں مبینہ اسٹوڈیو کب قائم کیے گئے؟ انہیں کون چلا رہا تھا اور اب تک کتنا مواد اس میں شوٹ ہو چکا ہے؟ اور اگر پولیس کے مطابق یہ سرگرمیاں تقریباً 6 ماہ سے جاری تھیں تو متعلقہ افراد اتنے عرصے تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات تفتیش آگے بڑھنے کے بعد سامنے آ سکتے ہیں۔ فی الحال حکام کی کارروائی، گرفتار افراد، ویزوں کی منسوخی اور مبینہ نیٹ ورک کے اہم کرداروں کی تلاش اس کیس کے مرکزی پہلو بن چکی ہے۔